ہاں فیلنگز جو ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایسا والد ہونے کے کم عمری میں جو ہے پاکستان کا اتنا بڑا عہدہ حاصل کیا. تھوڑا پڑھ کے زیادہ یہ جو ہے پرفارمنس دیتا تھا. 8th میں ماشاءاللہ یہ اپنا ٹاپر تھا اسکول کا. اس کو موٹیویشن ملی اپنے سینئر سے. ہمارا تو فوکس یہی تھا کہ یہ انجینئر بن رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، ایس جی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین. ناظرین، میرے مہمان بہت ہی خاص ہیں، ایڈوکیٹ ہیں اور صحافی بھی ہیں. راؤ عمر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ انتہائی کم عمر اسسٹنٹ کمشنر کے والد ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ راؤ طلحہ جاوید جو کہ سب سے کم عمر اسسٹنٹ کمشنر ہے، سر یہ اعزاز کیسا لگتا ہے آپ کو، جو دنیا میں ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، پاکستان میں تو کسی کے پاس نہیں ہے، تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ہاں فیلنگز جو ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. بہرحال ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میرے ہاں ایسی اولاد پیدا ہوئی جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایسا والد ہونے کے جس کے بیٹے نے کم عمری میں جو ہے پاکستان کا اتنا بڑا عہدہ حاصل کیا. سر 23 سال بہت معصوم ایج ہوتی ہے بچوں کی. میں تو کہتی ہوں اس عمر میں تو بچوں کی شکایتیں آتی ہیں اور یہاں اتنا بڑا اعزاز نام کر دیا. بس کہہ لیں کہ اللہ کی رحمت ہے. اور شروع سے یہ بچہ جو تھا یہ اپنی پڑھائی پہ زیادہ توجہ دیتا تھا. گھر سے کبھی باہر نہیں نکلا زیادہ. اچھا. کھیلنے کودنے دوسرے دوستوں میں. یہ 4 دوست تھے تو وہ یہ ایک دوسرے کے پاس بس آتے جاتے تھے، کسی اور کے پاس یہ نہیں جاتے تھے، نہ کہیں میدان میں نہ کہیں. کبھی کبھار جو ہے یہ چلا جاتا تھا واک شاک کرنے یا بیڈمنٹن کھیلنے، اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک. سر آپ کو کبھی لگا کہ ہے بچہ لیکن اپنی عمر سے زیادہ اس میں کوئی خاص چیزیں ہیں، کچھ ایسا ٹیلنٹ ہے کہ بڑا ہو کر کچھ کرے گا، کوئی ایسا واقعہ؟ بالکل. یہ 8ویں کلاس میں جب تھا نا تو وہ اس کی جو اپنے بہنوں کے لیے، 4 بہنوں کا بھائی ہے ماشاءاللہ، ایک بڑا یہی ہے، اس سے چھوٹی 4 بہنیں ہیں اس کی. تو ان کے لیے اکثر مجھ سے ڈسکس کرتا تھا ان کی پڑھائی کے لیے. صحیح، زبردست. کہ پاپا یہ جو ہے نا یہ فلاں جو ہے بہن میری نہیں پڑھتی، صحیح نہیں ہوم ورک کرتی، آج ٹیچر یہ کہہ رہا تھا، ٹیچر یہ. میں نا یہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن دیا ہے، تھوڑا پڑھ کے زیادہ یہ جو ہے پرفارمنس دیتا تھا. صحیح. سر ان کا تھوڑا تعلیمی سفر ہمیں بتائیں. تعلیمی سفر 8th میں ماشاءاللہ یہ اپنا ٹاپر تھا اسکول کا. پھر 10th میں ٹاپر تھا. پھر یہ فرسٹ ایئر میں اس نے ڈسٹرکٹ ٹاپ کیا تھا. 473 نمبر لیے تھے فرسٹ ایئر میں اس نے. اس کے بعد پھر اس کو میں نے یہ نسٹ میں ایڈمیشن لیا اس نے رسال پور. وہاں رہا. وہاں اس کا جو تھا اپنے کلاس کے اپنے بیچ میں ٹاپ 10 میں رہا ہے ہمیشہ ماشاءاللہ. تو اسی طرح صحیح چلا ہے صبح شروع سے. تو اس نے کوئی ایسی مجھے شکایت کبھی نہیں آئی کہ پڑھ نہیں رہا، ہوم ورک نہیں کر رہا، یا اس کی ایکٹیویٹیز نیگیٹو ہیں، توجہ نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی شروع سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اس کو شروع سے رستہ صحیح اپنے رستے صحیح ڈائریکشن پہ رہا. صحیح. اچھا سر، اسسٹنٹ کمشنر بننے کا خواب ہزاروں بچہ دیکھتا ہے، بلکہ لاکھوں بچہ دیکھتا ہے، لیکن اتنی زیادہ اٹیمپٹ کرتے ہیں پھر نہیں بن پاتے اور مایوس ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ طلحہ نے کتنی اٹیمپٹ کیے اس کے بعد وہ پاس ہوا؟ اس نے BS انجینئرنگ کی تھی، سول انجینئرنگ. اس کے بعد پہلی اٹیمپٹ میں ہی یہ کامیاب ہوا، اور اس کو موٹیویشن ملی اپنے سینئر سے. اس نے بھی پہلی اٹیمپٹ میں کیا تھا. اس نے پھر اس کو شوق لگا. پہلے ویسے کبھی اس نے اظہار نہیں کیا تھا کہ میں نے CSS کرنا ہے. وہیں سے اسے یونیورسٹی سے ہی اپنے سینئر سے موٹیویشن ملی. وہاں سے اس نے پھر اس سے انسپائر ہوا. ان سے پھر اس نے پوچھا کس طرح میں سبجیکٹ کون سے رکھوں CSS میں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اکثر بچے ہمارے یہاں غلطی کر جاتے ہیں کہ جو آپشنل سبجیکٹ ہے نا وہ ایسے رکھ لیتے ہیں جس میں پھر وہ الجھ جاتے ہیں اور پھر مار کھا جاتے ہیں. تو بننا کچھ ہوتا ہے آپشنل، کچھ رکھا ہوتا ہے وہ اپنی آسانی کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ آگے چل کے ہمارے لیے کتنی مشکلات پیدا کریں گے. بالکل. تو اس نے جو تھی وہ گائیڈ لائن لی اپنے سینئر سے، تو اللہ نے اسے بھی کامیاب کر دیا. زبردست. اچھا سر، یعنی کہ انہوں نے بچپن سے جیسے والدین تیاری کرواتے انہوں نے تب سے تیاری نہیں اچانک سٹارٹ کی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسی کوئی بات. صحیح. ہمارا تو فوکس یہی تھا کہ یہ انجینئر بن رہا ہے، انجینئرنگ کرے گا، اس کے بعد MS کرے گا، پھر شاید اس کا شوق تھا باہر اسٹڈی کرنے کا، وہاں کی بھی ٹرائی کر رہا تھا. بلکہ اس کا رزلٹ آنے والا تھا تو یہ کہہ رہا تھا جی میں نے جانا ہے. میں نے کہا بیٹا رزلٹ کا انتظار کر لو، اگر رزلٹ صحیح آیا تو
آپ ادھر ہی نہیں آئے تو بے شک آپ باہر چلے جائیں. اچھا سر، اکثر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ جی بچہ تو موبائل کی جان ہی نہیں چھوڑتا، یہ اپنے کیریئر پر کیسے فوکس کرے گا. تو یہ بھی کیا موبائل یوز کرتے تھے؟ ان کا اپنا کیریئر پر فوکس کس طرح سے مطلب ہوتا ہے؟ اکثر اس عمر میں بچوں کا تو نہیں ہوتا، تو ان کا فوکس کیسے اپنے گول کی طرف؟ موبائل تو یوز کرتا تھا آنیسٹلی، موبائل یوز کرتا تھا. سم ٹائم میں کہتا بھی رہتا تھا بیٹا اس کو زیادہ نہ کرو، اپنی پڑھائی کی طرف فوکس رکھو، لیکن ادھر سے بھی اس نے کبھی شکایت نہیں آنے دی. صحیح، زبردست. یعنی اپنے جو گول تھا اس پہ ان کا فوکس رہا. سر وہ جب لمحہ آیا جس کے پیرنٹس خواب دیکھتے دیکھتے کبھی کبھی تھک جاتے ہیں، جب طلحہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا، تب آپ کی فیلنگ کیا تھی اور طلحہ کی کیا تھی؟ جس دن رزلٹ آیا نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آج رزلٹ آنا ہے. اچھا. تو اس کا ہمارے دنیا پور سے ہی ہیں، وہ بھی پی ایم ایس کیا تھا، اسسٹنٹ کمشنر ہوئے تھے وہ بھی. تو انہوں نے کہیں وہ اٹیچ تھے یہ اس کے رزلٹ سے، سی ایس ایس کے رزلٹ سے. انہوں نے طلحہ کو بتایا کہ یار وہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، آپ آئی آر ایس گروپ میں آ گئے ہیں. تو پھر یہ آیا مجھے، میں بیٹھا تھا، اس کے تایا جی بیٹھے تھے روم میں، اس کی والدہ بیٹھی تھی. اس نے پھر آ کے بتایا کہ جی اس طرح رزلٹ آ گیا اور میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہوں. اچھا نا، ہم اتفاق سے ملنے چلے گئے. ایک بارات جا رہی تھی تو اس میں ٹائم تھا، تو ہم نے کہا آج طلحہ کا دفتر دیکھتے ہیں مظفر گڑھ میں. تو ادھر چلے گئے ملنے. تو پھر اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ پاپا آپ میری سیٹ پہ بیٹھے. میں نے کہا نہیں بیٹا یہ سیٹ آپ کی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تصویر بنانی ہے، آپ اس پہ لازمی بیٹھیں. تو جب میں بیٹھا اور پھر میرے شولڈر پہ جب اس کا ہاتھ تھا، تو وہ پھر جو فیلنگ ہے وہ میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. ہاں خوشی تھی کہ خواب تھا کہ جو ہر والدین کا ہوتا ہے، اور آج میرا بیٹا وہ خواب پورا کر رہا ہے.